میٹھی اور سنہری آواز کو سنیں. آپ کی زوردار تالیوں میں میں خدا کے خادم اور جاوید منر صاحب کو گزارش کروں گا کہ آئیں اور خدا کے مقدس کلام کو پیش کریں. ہلیلویا. مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. دل شکر گزاری سے بھرا ہے میرے عزیزوں کہ آپ تمام مسیح کے لوگ خدا کی حضوری میں یہاں جمع ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سن سکیں, خدا کے کلام سے برکت پا سکیں اور مسیح یسوع میں ترقی کر سکیں. شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے کہ پاک روح نے, خدا کے روح القدس نے ہم سب کو بیدار کیا اور آج ہم سب خدا کی ہیکل میں یہاں موجود ہیں. شکر گزار ہیں کہ آج ہم نے سب پھر نوجوانوں کی جو صبح 6 بجے ہم سمندر پر لے جا کر دعا کرتے, پرستش کرتے اور خدا کا کلام سنتے تھے, آج پھر ہم نے اس مذبح کو بحال کیا ہے. سو میں اپنے خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ ہم ہر مہینے کے آخر میں تو نوجوانوں کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں, مگر میں خدا کے روح القدس کا شکر گزار ہوں کہ آج صبح ہم سب کو اس نے بیدار کیا اور ہم میرے عزیزوں آج صبح نوجوانوں کو لے کر وہاں گئے ہوئے تھے اور ہم نے خدا کے کلام سے بڑی برکت پائی ہے. خدا کی ستائش گا کر, خدا کی حمد گا کر, اور ہم سے پہلے کافی لوگ جو ہیں وہاں پر آلریڈی بڑے جمع تھے اور وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میرے عزیزوں یاد رکھیں ہمیں اس طرح بھی مسیح نظر آنا چاہیے. ہلیلویا. سو خدا کا شکر کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے. آج کا مقدس پاک کلام میرے عزیزوں جو باتیں میں آج آپ تک بتانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو ایک تفصیل, ایک مثال دے دوں. آج بہت سارے انسان جو خدا کے ساتھ اٹیچ ہیں, روح میں معمور ہیں, گیت گاتے ہیں, ضبور گاتے ہیں, خدا کا کلام سنتے پڑھتے ہیں, اور وہ لوگ جو بالکل خداوند کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں, ان سب کے لیے یہ مقدس پاک کلام آج کے سب کے لیے. میرے عزیزوں ہمارے اس بدن کو بنانے والا ہمارا خدا ہے, ابراہیم, اسحاق, یعقوب کا خدا ہے. اس بدن کو اس نے بنایا. جب آپ پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے زمین کی مٹی کو خدا نے کیا کیا, انسان کو بنایا. زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جدی جان ہوا. آج انسان سے جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو میری اولاد ہے, اگر میں راست باز ہوں, خدا پرست ہوں, کلام پڑھنے والا ہوں, تو میری اولاد بھی جو ہے میری طرح خدا پرست ہو, خدا کی راہ پر چلنے والی ہو. مگر میرے عزیزوں جب ہمارے خدا نے اس انسان کو بنا کر باغ عدن میں رکھا جہاں نہ دکھ نہ روگ اور نہ ہی کسی قسم کی مشقت تھی, تو یہ بڑی آرام اور سکون کی زندگی وہاں گزارنے لگا. بڑی آرام, اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے لگا. اور خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے, اس انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا, ایک عورت بھی پیدا کی, ایک عورت اس کے بدن سے نکالی, پسلیوں میں سے. اور خدا جب اس کے سامنے لے کر آیا تو اس نے جب ہوش میں آ کر دیکھا تو کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, یہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی. ایک خوبصورت اور زبردست زندگی یہ دونوں میاں بیوی میرے عزیزوں گزار رہے ہیں اور شادمان ہیں اور ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا رہے ہیں. مگر ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ کوئی ہمارا مخالف بھی ہے, ہمارے خلاف بھی ہے, اور وہ ہمیں اس عدن سے باہر بھی نکالنا چاہیے. یہ بات ان کی سوچ و خیالوں میں نہیں تھی. تو مقدس کلام بتاتا ہے ابلیس جو ہے وہ سانپ میں سما گیا. سانپ کا بدن اس نے لیا اور ہوا سے کلام کیا.
सांप का बदन लेकर हवा से उसने बातें की, कलाम किया। कलाम क्या किया कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि तुम नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। खुदा ने कहा था तुम मर जाओगे, जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा, ना तो तुझसे खाना ना इसे छूना, वरना तो क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा। मगर उसमें से जब लेकर खाया तो मेरे अजीजों, आए वो जगह जहाँ खुदा इन तीनों शख्सियात को सजा दे रहा है। आए उस मुकद्दस कलाम का हवाला सुनते हैं, पढ़ते हैं और बरकत पाते हैं और तरक्की करते हैं खुदा में। जी मेरे साथ देखिए, बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब है और उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब 3 बाब और 14वीं आयत। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। अब इस सांप ने क्या किया था? अपना बदन, अपनी सोच, अपने ख्यालात जो है वो इब्लीस को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। खुदा अब इसे मलऊन कह रहा है, लानती कह रहा है। इसने क्या किया? अपना बदन इब्लीस को इस्तेमाल करने के लिए दिया ताकि ये हवा से बातें कर सके। और जब इसने हवा से बातें की, उन्हें गुमराह किया, वो फल खाने पर मजबूर कर दिया जो जिसकी बाबत खुदा ने मना किया था, ना इसे खाना ना इसे छूना, वरना तुम मर जाओगे। वो खा लिया। अब पहले अदालत खुदा सांप की कर रहा है, मर्द और औरत बाद में। जिसने पहले अपना बदन इब्लीस को दिया कि मेरे बदन में होकर बोले, उसकी अदालत सबसे पहले हो रही है। 3 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मैं दोबारा पढ़ूंगा। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया। तूने क्या किया? तूने अपना बदन इब्लीस को इस्तेमाल करने के लिए दिया। अगर मेरे अजीजों, आज भी हमारे मुआशरे में कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग अगर ऐसी बुरी सोच, बुरे ख्यालात अपने दिल में और अपने दिमाग में रखता है, तो याद रखें उसका बदन उसका खुदा नहीं, रूह कुछ नहीं, बल्कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है। उसके सोचों पर, उसके ख्यालों पर किसी और का कब्जा हो चुका है, जो हर वक्त बुरे प्लान और बुरे मंसूबे बनाने के दर पर रहते हैं। वो समझ जाए, घर में अगर खानदान में है तो कभी उसकी लड़ाई करा दी, कभी उसकी लड़ाई करा दी। अगर कलीसिया में है तो कभी उसके मामले, कहीं पर भी है, गली के अंदर है, कहीं भी है। अगर आपकी फीलिंग ऐसी हो रही है कि फलां शख्स अपने घर से अलग हो जाए, फलां शख्स इधर हो जाए, फलां शख्स उधर हो जाए, तो आप समझ जाए मेरे अजीजों कि हमारी सोच को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। और ये खुदा का कानून है, जब आप अपनी सोच किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो माजरत के साथ यहाँ पर जो अदालत हो रही है, खुदा बड़े सख्त अल्फाज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सांप को कह रहा तू मलाऊन है, तूने ये किया, तू सब छुपाओ और दस्ती जानवरों में से मलाऊन ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। मैं शायद समझता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि शायद सांप पहले उड़ता हुआ परिंदा हो सकता है कोई, या खुदा ने इसको ऐसी ताकत दी थी कि ये जमीन पर नहीं चलता होगा, मगर खुदा कह रहा नहीं, अब तू जमीन की खाक चाटेगा, तू जमीन पर रेंगेगा। और मेरे अजीजों, आज भी खुदा ना खास्ता कभी कोई आपके घर में या गली में
آپ کو सांप نظر آ رہا ہے, یقین جانے آپ کی سوچ یہی بن جاتی ہے کہ اسے مار دیا جائے, لاٹھی کے ساتھ, پتھر کے ساتھ, یا کوئی بھی چیز دے کر اسے فوراً سے فنا کر دیا. دیکھیں اس پر خدا نے لعنت کی ہے, اسی لیے تو یہ انسانوں کو اچھا نہیں لگ رہا. اللہ اگر کسی نے سانپ کو ہاتھ لگایا ہو نا تو یقین جانا یہ بڑا ملائم جانور ہے, بڑا ملائم جانور ہے. مگر انسان کے دل میں ایسی نفرت ہے اس کے اندر کہ انسان جہاں کسے پاتا ہے اسے نہیں چھوڑتا, چاہے بیابان میں چل جائے انسان, چاہے اپنے گلی محلے میں ہو, کہیں کس کو آپ دیکھو گے آپ کا فوراً دل کرے گا. بہت سارے بہن بھائی تو ڈر جاتے ہیں اس سے, کیونکہ میرے عزیزو اس نے اپنا بدن ابلیس کو استعمال کرنے کے لیے دیا. خدا اس سے ناراض ہوا, خدا نے اس کی عدالت کی اور اسے کہا تو لعنتی ہے. اگر میرے عزیزو آج ہماری سوچ ہر وقت ناپاک رہتی ہے, ہر وقت لڑائی جھگڑے پر در پر رہتی ہے, یا ہر وقت ہم شرارتیں سوچتے رہتے ہیں, کہیں ہمارے دل میں ایسے خیالات اگر آتے ہیں تو آپ اس وقت سمجھ جائیں کہ میرے اندر میرے خدا کا روح نہیں, کوئی اور ہی یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے, مجھے کوئی اور ہی چلا رہا ہے, مجھے کوئی اور ہی چلا رہا ہے. یا کوئی بھی کسی قسم کی بدی برائی, یا نوجوانوں سے میں بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی نشہ آپ کا دل کرنے کو کرتا ہے, کسی قسم کا بھی ہو, جو آپ کے بدن کو ڈیمیج کرتا ہے, خراب کرتا ہے, معاشرے میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں رہنے دیتا. یہ سمجھ جائیں آپ کا بدن, آپ کی عقل, آپ کی سوچ جو ہے وہ ابلیس استعمال کر رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ اب جو فضل کا دور چل رہا ہے, اگر میرے عزیزو ہم آخری سانسوں تک بھی اپنی سوچ, اپنے خیالات اس کو استعمال کرنے کے لیے دیتے رہے تو یاد رکھیں ہمارے لیے خدا کے پاس اب جو الفاظ ہیں وہ یہ کہے گا ان کو اب وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا حصہ. بدن اسے میں نے دیا, عقل اسے میں نے دی, آنکھوں کی روشنی سے میں دیتا رہا, مگر یہ اپنا پورا بدن میری عبادت کے لیے نہیں, میری ستائش کے لیے نہیں, میری حمد و ثنا کے لیے نہیں, ارے میرے حضور تعلیم جانے کے لیے نہیں, بلکہ تمام کا تمام بدن, سوچ, خیال برے کاموں کے لیے استعمال کرتا رہے. تو ایسوں سے خدا کہے گا انہیں وہاں ڈالو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے, اور وہ کچھ دن کے لیے نہیں ہوگا. جس طرح خدا آپ کے پاس ابدی زندگی ہے نا میرے اور آپ کے لیے, اس طرح وہ ابدی آگ بھی ہے میرے عزیزوں. تو ہم کبھی بھی اپنا بدن, اپنے خیال, اپنی سوچ, اپنی آنکھیں کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیں, کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیں. اگر دیں گے تو یاد رکھیں جہاں یہ عدالت جو ہو رہی ہے اب جو ہے مسیح یسوع نے عدالت کرنے کے لیے آنا ہے, اس عدالت میں بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے میرے عزیزوں. یہاں پر بھی عدالت ہو رہی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس نے تو اسے آمادہ کیا کہ تو کھا لے, اب جس نے لے کر کھا لیا خدا اسے بھی نہیں چھوڑ رہا. جی پڑھیے گا ذرا 15ویں آیت. کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 30واں باب اور 15ویں آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے پہلے انسان مرد سے پیدا ہوا, عورت جو نکالی گئی تھی وہ مرد سے نکالی گئی تھی, اب انسان عورت سے پیدا ہوا. تو جو عورت سے پیدا رہا وہ سانپ کا دشمن ہے. کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی, مقدس کلام میں لکھا ہے لوکا کی 10ویں باب میں, سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. اس بزرگ نے اس کی ڈیفینیشن یوں کی کہ سانپوں اور بچھوؤں کو پالو, جب کوئی رشتہ دار تنگ کرے اس پر چھوڑ دو, جب کوئی رشتہ دار کوئی عزیز تنگ کرے اس پر چھوڑ دو. نہیں, ہمارے یسوع نے کہا تھا کچلو اور اپنی اس کی ساری قدرت پر غالب ہو.
سارے گھرانے، کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جو کچلتے نہیں بلکہ پالتے ہیں سانپوں اور بچھو. سانپ اور بچھو سے مراد میرے عزیزو وہ زبان سے باتیں جو ڈسنے والی ہوتی ہیں، جو ایک راز کو پریشان کرنے والی ہوتی ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں اور وہ سانپ اور بچھو بن کر انسان کو ڈستی ہے. مگر آج پالوں سے لوگ کیا کہ جمع کر دے رہو گلا، جمع کر دے رہو، جمع کر دے رہو، جمع کر دے رہو، ایک واری کو ساری مگر ڈالو. اب یہاں پر دوسری سزا دی جا رہی ہے اور اس پہ عورت ہے جس نے اس کی بات مانی. جا کے پڑھیے گا. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. آمین. سنا آپ نے؟ جس نے اس کی بات مانی اسے بھی خدا سزا دیا. اس کا مطلب اگر کوئی آپ کو برا مشورہ دیتا ہے، بری سوچ دیتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہو تو یاد رکھو صرف مشورہ دینے والے کے لیے سزا نہیں ہے، وہ مشورہ لینے والے کے لیے بھی سزا ہے. یہاں پر مشورہ لینے والے کے لیے کوئی چھانا مشورہ دے دے. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے سنڈے کلام کے لیے زور دیا تھا کہ آپ کلام پڑھیں، کیونکہ میرے عزیزو ایسے وقت میں جب کوئی آپ سے آپ کی سوچ کو ناپاک برا کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو یاد رکھیں جب آپ کے اندر کلام ہوگا تو یاد رکھیں آپ کی سوچ کو نہ کوئی برا کر سکتا ہے اور نہ کوئی ناپاک کر سکتا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ کلام قدرت سے بھرا، جلال سے بھرا، حشمت سے بھرا آپ کے اندر ہوگا نا، اس ناپاک شخص کو پاک کر کے رکھ دے گا. میں انہوں ورگلان آیا سا، میں انہوں پیڑی راہ دل آنا آیا سا، انہیں تو منہ سیدھی راہ دل آ دیتا ہے. اس نے تو مجھے اچھی راہ پر لگا دیا، اس نے تو مجھے راہ، حق اور زندگی کے بارے میں بتا دیا. اسی لیے میں نے پہلے سنڈے آپ کو کہا تھا کہ کلام موبائل سے لو، کلام بائبل سے لو، کلام کو سنو، پڑھو، تاکہ ایسا نہ ہو آپ سے یقین مانے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ نے ایجوکیشن یونیورسٹی سے، کالج سے اور کراچی کے اچھے اسکول سے حاصل کیا ہے، مگر آپ ایک جاہل اور جٹ آدمی کی بات مان جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا. یہاں پر یہی ہو رہا ہے. انسان اشرف المخلوقات تھا، ہاں انسان خدا کی شکل پر بنا ہوا، اور بات کس کی مان رہا ہے؟ سانپ کی. آج ہمیں بھی یہ ہو جاتا کبھی کبھی ہمارے ہاتھ ہم بات کس کی مان لیتے ہیں؟ جڑا بالکل ہاڑے پر ملے چلے ساڑھے خاندان جو بالکل جائے تے جٹ ہوئے گا نا، کہا اے بابا اے بزرگ اے صحیح کہتا ہے، یہ صحیح کہتا ہے. ہوا کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایک جانور مجھے عقل دے رہا، مجھے سمجھا رہا کہ تو یہ کھا تو ہرگز نہیں مرے گی. آپ بھی سوچیں میں فلاں اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں، فلاں اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میرا باپ اینڈر تھا، میرا باپ دعا کرنے والا تھا، میرا باپ پاسٹر تھا، یا میرا باپ خدا کی چرچ میں کوئی نہ کوئی خدمت کرتا تھا. مجھے کوئی ورگلا نہیں سکتا. جب آپ ورگلائے جائیں گے تو میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ پھر سزائیں بھی آپ کے لیے تجویز ہونا شروع ہو گئی. آپ کے لیے پھر سزائیں بھی تجویز ہونا شروع ہو گئی. آپ سختیوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ اپنی دعا کا اور چرچ آنے کا دورانیہ بڑھا دیں. آپ بڑھائیں. خدا سنتا ہے، خدا جواب دیتا ہے. آپ اپنے اس عمل کا جس میں راستی ہے، صداقت ہے، جس میں نور ہے، آپ اس عمل کو بڑھائیں. مت کسی کی بری راہوں پر، برے کاموں میں شریک ہو میرے عزیزوں. بلکہ میں اور آپ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بری بات یا برا مشورہ ہمیں دے رہا ہو، ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور یہ جو کلام آج آپ سے ہو رہا ہے یہ آپ کو یاد آئے کہ نہ بھائی میں فلاں سے جھگڑا نہیں کروں گا،
फलां के लिए कोई मैं पूरा प्लान नहीं बनाऊंगा, मनसूबा नहीं बनाऊंगा। वो किस जगह पर है, वो किस हैसियत पर है, शायद वो आपका सुपरवाइजर हो सकता है ऑफिस में, आपका बॉस हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, कोई भी ऐसा बड़ा शख्स हो सकता है। अगर कोई उसके खिलाफ इस तरह का काम कर रहा है तो आपने उसका हिस्से नहीं बनना मेरे अजीजों। देखें, हवा को ये पता नहीं चल रहा कि एक जानवर मुझे अकल देने की बातें कर रहा है, मुझे बता रहा है कि मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और यकीन जानो, ये जो मशवरे ज़्यादा देने वाले होते हैं ना, आपको ज़्यादा जो मशवरे देने वाले होते हैं, ये इल्म वाले लोग नहीं होते, ये कम इल्म वाले लोग होते हैं, जिन्होंने कभी खुदा का कलाम पढ़ा हो, जिन्होंने कभी ना खुदा की बात को सुना हो, जाना हो। लेकिन सांप खुदा की बातों को नहीं जानता था। खुदा ठंडे वक्तों में सिर्फ आदम और हवा से बातें करता था, वहां नहीं लिखा कि जानवरों से बातें करता था। मगर हवा की बात ये समझ में नहीं आई कि मुझसे जानवर कह रहा है कि तू ये नहीं ये खा। तो अगर आज आपसे भी कोई इस तरह की बात, इस तरह का कलाम करता है कि तू ये नहीं ये कर, छोड़ दे मसीह की राह को, छोड़ दे उसको पुकारना, छोड़ दे खुदा के मसा को। यहां पर चली जा, यहां आ जा, जहां मेरे भाई चला जा, शॉर्टकट है, बहुत जल्दी मिल जाता है। मेरे अजीजों, देखें, इस औरत ने जब उसका मशवरा मान लिया तो आज पूरी दुनिया में, सिर्फ कोई हमारे पाकिस्तान की औरतें नहीं है या हमारे कराची शहर की औरतें, बल्कि पूरी दुनिया में भी जहाँ भी औलाद पैदा होती है, हमारी बेटियों बहनों को बड़ी दुखों और तकलीफों में से गुजरना पड़ता है। सजाए तकलीफें गुजर रही हैं पर। आगे चलते हैं तीसरे शख्स की तरफ। जी 17वीं आयत में कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब 3 बाब और 17वीं आयत। और आदम से उसने कहा, जो कि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। आमीन। सुना आपने कलाम। आज भी इंसान जो मर्द है, मेरे अजीजों, दुनिया का कहीं भी कोई भी कोना देख ले, आपको मर्द मेहनत करता हुआ नजर आएगा, मुशक्कत करता हुआ, भाग दौड़ करता हुआ नजर आएगा। मगर जब मेरे अजीजों मुशक्कत खुदा आदम के जिम्मे लगा रहा है, तो देखें आज भी मुशक्कत आदम के नाम और आदम के जिम्मे है। मगर मैं जब खानदानों गानों में विजिट करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मर्द ये मुशक्कत भी छोड़ता जा रहा है, माजरत के साथ। खुदा का हुक्म है, अब इस हुक्म को भी मर्द जो है, नौजवान बेटा जो है, वो छोड़ता जा रहा है। मैं यकीन जाने किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं कलाम के मुताबिक बोल रहा हूँ। खुदा ने जो औरत को काम दिया, वो बेचारी दर्द से आज भी औलाद जन्म कर दे रही बच्चों, और फिर प्लस वो क्या कर रही है, मुशक्कत भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। 2 काम औरत कर रही है, मुशक्कत भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। और बहुत सारी बहनें यकीन जानो 8 महीने का 7 महीने का बेबी होता है और फिर भी अपनी जॉब पर जा रही होती है, अपने काम पर जा रही होती है। ऐसी सख्ती है, मगर ये सख्ती आई क्यों? उस गलत कलाम के वसीला से जो सांप ने, इब्लीस ने सांप के अंदर होकर किया था। आज भी इंसान जो है, मर्द जो है, वो खून पसीने की खा रहा है। जब तक मुशक्कत नहीं करता, तब तक मेरे अजीजों वो यकीन जाने कि वो अपने घर में उस तरह से रोटी नहीं खा सकता, सुकून और इत्मीनान और चैन की रोटी। मेहनत करना मर्द को जरूरी है, ये खुदा कह रहा है। कब? जब आदम और हवा को
اس پرسکون زندگی سے نکالا گیا اور بے چینی زندگی دی گئی، اس وقت خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب آدم تجھے مشقت کرنی پڑے گی، تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ اور یقین جانے آج آپ یہ کلام سن رہے ہیں، جو مشقت نوجوان نہیں کرتے، اس سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ میرے عزیزوں اس حکم کو مانے۔ یاد رکھیں جب خدا نے یہ کہہ دیا ہے تو اب ہم نے اس حکم کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اس حکم کو نہیں مان رہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا بدن ابلیس استعمال کر رہا ہے، شیطان استعمال کر رہا ہے کہ ڈبو میں سارا دن گزار دے، چوہے کے اڈے پر سارا دن گزار دے، سروکر میں سارا دن گزار دے، شراب کے اڈے پر تو سارا دن گزار دے۔ جب آپ سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں نوجوانوں، تو سمجھ لیں آپ کی سوچ کو جو خدا نے دی، آپ کی عقل کو جو خدا نے دی، کوئی اور استعمال کر رہا ہے اور آپ کا وہ ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا، جو بچے دن رات شراب پیتے ہیں، دن رات غلط چیزیں، اندر سے دیکھو تو وہ کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ کا سارا نظام جو ہے وہ اندر سے گل چکا ہوا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، کیوں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے، کیونکہ وہ ایسے نشے کرتے ہیں جو بے رحم ہیں۔ ان نشوں کو ترس نہیں آتا کہ اس کے گھر میں کچن کے اندر کچھ بھی نہیں، مگر وہ نشہ کہتا نہیں تو مجھے لے اور پی اور کھا، میں نہیں جانتا تیرے بچے بھوکے ہیں، میں نہیں جانتا تیری بیوی بھوکی ہے، نہیں تو مجھے لے۔ اسے کہتے ہیں بے رحم نشہ۔ اور جب پی لیا، کھا لیا، اور اس کے بعد اور ابلیس جو ہے وہ زور مارتا ہے، بیوی سے لڑائی کرنا، بھائیوں سے لڑائی کرنا، رشتہ داروں سے لڑائی کرنا، اور زور مارتا ہے۔ اس کا مطلب انسان پھر کیا کرتا ہے؟ جب بری سوچ کو، بری عقل کو اپنا لیتا ہے تو وہ اس سے اور لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج مقدس پاک کلام میں سے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بدن کو خدا کے رول قدس کا مقدس بنائیں، جنہوں نے نہیں بنایا ابھی تک، جن کا ہے ویل گڈ ہے، زبردست، جن کا نہیں ہے وہ بنائیں، کیونکہ پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16 آیت میں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا۔ یہ نئے عہد نامہ کا حکم ہے، سن لیا، یہ نئے عہد نامہ کا حکم ہے۔ خدا اسے برباد کرے گا۔ برباد سے مراد وہاں ڈالو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، برباد رہے ساری آخر تک۔ آئے اب میں میرے عزیزوں ایک ایسے خدا کے بندہ سے آپ کو ملواتا ہوں جو اپنی سوچ، اپنی عقل صرف خدا، زندہ خدا کے لیے استعمال اور خرچ کرتے ہیں۔ آئے دیکھیں خدا ان کے لیے کیا برکتیں جاری کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں دانیل اس کا 3 باب، یہاں پر بھی ایک بادشاہ خدا کے لوگوں سے ایک ایسا کام کروانا چاہ رہا ہے جو خدا کے لوگ پسند نہیں کرتے اور وہ انہیں منع کر رہے ہیں۔ جو خدا کے لوگ پسند نہیں کرتے بلکہ خدا کے لوگ دلیر ہو گئے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تجھے پتا نہیں ہمارا بدن زندہ خدا کا مقدس ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ مقدس کسی اور کے آگے جھک جائے، سونے کی مورتی کو یہ مقدس سجدہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ سو آئے دانیل 3 باب کی 14 آیت پڑھتے ہیں۔
कलाम मुकद्दस में से बुजुर्ग दानियल नबी का सहीफा 3 बाब और 14वीं आयत। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मेशक और अब्दुन्नजूर, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तहिद रहो कि जिस वक्त गुरना और नए और सितार और रबाब और बरबत और जुगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो। तो बेहतर पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? आमीन। सुना आपने? 3 शख्स है ये, खुदा का रूह है इनके अंदर, और जिनके अंदर खुदा का रूह होता है, याद रखो मेरे बहनों भाइयों, वो ऐसे माबूदों को सजदा नहीं करते और ना ही ऐसे बादशाहों के कलाम से और हुक्म से डरते हैं, ना ही ऐसे बादशाहों के कलाम और हुक्म से डरते हैं जिनके अंदर खुदा का रूह है। और बादशाह उन्हें डरा रहा है, बादशाह उन्हें खौफ ज़दा कर रहा है कि भाई अगर इस मूरत को सजदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में डलवा दूंगा, आग में डलवा दूंगा, अगर तुम मेरी बनाई हुई मूरत और सूरत को सजदा ना करो। या वहां पर साफ कलाम किया और वो बात मान गए, मगर यह कलाम जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये जिंदा खुदा को जानने वाले लोग हैं, जिंदा खुदा के लिए सीरी में आ गई है। और बादशाह ने कहा, जिस तरह दूसरे लोग मेरी बनाई हुई सूरत और मूरत को सजदा कर रहे हैं, ये 3 भी जरूर सजदा करेंगे जब मैंने आग में डलवाने की धमकी दूंगा। मगर मेरे अजीजों, उनके बदनों में कलाम था, उनके बदनों में खुदा का जलाल था, खुदा की कुदरत थी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? 17वीं आयत में पढ़ूंगा, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टियों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। इसका मतलब वो कह रहे हैं हम भी कलाम जानते हैं। भाषा तू अगर कलाम कर रहा है तो सुनने वाला भी कलाम। अरे हम भी जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, हम तेरे इस कलाम पर तवज्जो नहीं देंगे, हम तेरे इस कलाम को रद्द करते हैं। तू आग की बात करता है, दरवाजे में आग के अंदर। अरे हमारा खुदा तो आग में उतरने की भी कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, जब आप इसी तरह किसी का बुरा मशवरा, बुरी सोच नहीं अपनाएंगे तो याद रखें खुदा का बड़ा जलाल और खुदा की बड़ी कुदरत को देखेंगे। हालेलुया। आए जब इन्होंने बात नहीं मानी, बल्कि दलेरी से ये कह दिया कि देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमको आग की जलती भट्टियों से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से क्या करेगा? छुड़ा देगा। तुम्हें तेरे हाथ से छुड़ाएगा बादशाह। देखो अपने खुदा पर कितना उनको भरोसा है, यकीन है। आज थोड़ा सा बंदा बीमार हो जाए ना, सिरे काम पे नहीं जाता, यकीन माने, उठे कुछ नहीं होता, जाए अपनी जॉब पर, जाए अपने रोजगार पर। आपको पता नहीं जो खूबसूरत जिंदगी आप गुजारे, इस खूबसूरत जिंदगी के पीछे कोई पड़ा हुआ है। जब मेरे अजीजों इन खुदा के बंदों ने ये बात अपने मुंह से कही तो उस पर ये कायम रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जी, आगे पढ़ेंगे भाई जी, 19वीं आयत,
तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मेशक और अब्दुन्नजू पर मुबदल हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करे और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मेशक और अब्दुन्नजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दे। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मेशक और अब्दुन्नजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए और ये 3 मर्द यानी सदरक और मेशक और अब्दुन्नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। और तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवाकर आग में नहीं डलवाया? आमीन। ये घबराया क्यों है? अरे जिस खुदा ने अपना कलाम इनके अंदर भरा था, अरे वही कलाम आग बनकर इनके दरमियान में उतराया। ये बादशाह के हजूर बड़ी दलेरी से बोले, अरे ये नहीं बोल रहे थे, इनके अंदर जिंदा खुदा का कलाम बोल रहे थे और उसी कलाम ने उस आग की भट्टी को ठंडक में तब्दील करके रख दिया। जोर से बोलिए यीशु की हालेलुया। बादशाह हैरान हो गया, अरे ये क्या मैं चाहता कौन आ गया जिसकी सूरत अनाज़त जैसी है। अरे मेरे अजीजों, वो कलाम था जो उनके मुंह से निकला था और वो उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा था। हालेलुया। वो कलाम जो उनके मुंह से निकला था ना, ये वही था जो उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जब आपके मुंह से ऐसे मुश्किल हालात में, जब मैं खुदा कैसा रूप गाइड कर रहा, जब आपके मुंह से ये कलाम निकल कर बाहर आता ना ऐसे मौकों पर, तो वो कलाम आपके इर्द गिर्द घूमता। हालेलुया। आग में क्या तेजाब में भी डाल दोगे तो ये वापस भी सही बिल्कुल बाहर नजर आएगी। बादशाह डर गया, हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने कभी जिंदगी में कहा था, मैं बादशाह परेशान होता कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। और मेरे अजीजों, सिर्फ ये नहीं कि ये अपनी कमीजों, अमामों और जामों के साथ बाहर आए, बल्कि मालूम आती है इनके जो बाल थे, दाढ़ी पे तमाम कोई बदबू से जलने की नहीं आ रही थी। सिर्फ यहाँ पर खुदा की कुदरत नहीं खत्म होती। आगे चलते हैं जी, 28 में आयत पढ़िएगा भाई जी। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मेशक और अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो। हालेलुया। सुना आपने? वो बादशाह, मेरे अजीजों, जब आप कलाम पर ठहरे रहेंगे तो अगले को आप मजबूर कर देंगे कि वो आपके यीशु को ये कहने पर मजबूर कर दे कि वाकई यीशु बड़े बड़े काम करता। जब आप स्टिल रहेंगे जी, दोबारा पढ़िएगा। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मेशक और अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी न करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मेशक और अब्दुन्नजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे
ظاہر ہوگی, خدا کا جلال ظاہر ہوگا, آپ کے ملک کا بادشاہ بھی جو ہے اسے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. میرے عزیز بہن بھائیوں, کبھی بھی اپنی سوچ, اپنا دل, اپنی آنکھیں اپنے مخالف ابلیس کو استعمال کرنے کے لیے مت دو. یہاں دیکھیں نا, اسٹل رہے کہ بھائی ہمارے جو کچھ بھی ہے زندہ خدا کے. میرے عزیز بہن بھائیوں, آج میں بھی اور آپ بھی سوچیں اس بات پر. اگر میں اور آپ کہیں نہ کہیں اپنے بدن کو, اپنی سوچ کو, اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے اسے دیتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے خدا کے بڑے سخت الفاظ ہوں گے. ان تینوں خدا کے بندوں نے بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ ہمارے معبود کی عبادت کروا اپنے لوگوں سے. ہاللیلویہ. کتنے لوگ اس وقت خدا کے زندہ خدا کو جاننے والے بن گئے, پہچاننے والے بن گئے. سوائے اب رہے آئے کتابوں میں چلتے ہیں. لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 3 آیت, یہاں پر بھی ابلیس کسی پہ سمایا ہے. اب یہاں نہ تو یہاں سانپ ہے, نہ یہاں پر سانپ ہے, اور نہ ہی کوئی اور جانور ہے, بلکہ انسان ہے, اس میں سمایا ہے. جی کلام مقدس میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 22واں باب اور 3 آیت, اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا. آمین. معذرت کے ساتھ یہ یسوع کے ساتھ 3.5 سال رہا. کلام سنتا تھا یسوع سے, مگر یہ دھیان کے دل ہو رہی ہوتا تھا. آپ کلیسیا میں آئے, کہیں میرے معذرت کے ساتھ کہیں آپ کا بھی دھیان میرے چیزوں کہیں اور نہ ہو. یہ یسوع کے ساتھ رہا, کلام سنتا تھا, شہربانی میں شریک ہوتا تھا, یسوع کا گوشت بھی لیتا تھا, یسوع کا خون بھی پیتا تھا یہ, مگر اسے نہیں پتا چلا کہ میرے اندر کوئی سما گیا ہے. میرے مسیح کے خلاف ہی میرے بدن کو کوئی استعمال کر رہا ہے. اگر میرے عزیزوں آج کوئی بیٹوں کو ماں باپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے, بیٹیوں کو ماں باپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے, تو آج اس بات پر سوچیں, جسے خدا نے زمین پر آپ سے بڑا بنایا ہے, یاد رکھیں وہ زندگی بھر آپ کے لیے وہ بڑے رہے. دیکھیں نا, عیساؤ میں اور یعقوب میں کتنا فرق تھا. شاید میں کہتا ہوں چند منٹوں کا فرق ہوگا, مگر بڑا ہی رہا. میرے عزیز بہن بھائیوں, یاد رکھو, کبھی بھی چھوٹا بڑا نہ بننے کی کوشش کرو. عمر میں ہو, عہدے میں ہو, کبھی بھی جہاں پر آپ کو خدا نے رکھا ہے, ہاں وقت معین پر خدا آپ کو بڑا بنائے گا, ایسی بات نہیں ہے. آپ چلتے رہیں, رفاقت رکھیں اپنے خدا کے ساتھ. آپ گھر میں چھوٹے کہلاتے ہیں, بڑے ہونے کے باوجود بھی آپ چھوٹے کہلاتے بولے کوئی بات نہیں, کیونکہ میرے مسیح کو چھوٹے لوگ زیادہ پسند ہے. ہاللیلویہ. یہ خدا کا بندہ میرے عزیزوں چلتا رہا, اور اس میں بھی ابلیس سما گیا. خداوند سے یہ کلام سنتا تھا, مگر یہ کلام پر توجہ نہیں کرتا تھا. انسان کہتی ہے نا, جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا دیکھے گا. تو یہ کلام پر توجہ نہیں کرتا تھا, اس لیے اس نے برائی دیکھی اور پھانسی لگا کر مر گیا. میرے عزیزوں آج اس بات پر سوچیں, خیال کریں, توجہ کریں, کہیں میرا بدن کوئی اور تو استعمال نہیں کر رہا. میری سوچوں کو, میرے خیالوں کو میرے ماں باپ کے خلاف. میرے ماں باپ نے اگر مجھے حکم دیا, مطلب بیٹا نہ غیروں کو, خدا نے کہا نہ غیروں کو دو نہ غیروں سے لو, یہ حکم ہمارے ماں باپ سے کلام مقدس میں پڑھ کے سنایا. کہیں میں ایسے کوئی کام کسی معاملے میں تو نہیں پھنسا ہوا, پھنسی نہیں. کوئی بھی ایسا کلام جب آپ سے ماں باپ نے کیا ہے, آپ اس پر توجہ دیں. بائبل میں سے آپ نے پڑھا ہے, آپ اس پر توجہ دیں.
اگر آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے تو میرے عزیزو یہودا کی طرح یاد رکھیں معذرت کے ساتھ آپ کو رسوائی کا، آپ کو مصیبتوں کا، تنگیوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح سامنے آدم نے، عورت نے، ہوا نے توجہ نہ دی، جو کلام ٹھنڈے وقتوں میں خدا ان سے کرتا تھا، انہوں نے بغور نہیں سنا تو انہیں مصیبتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میرے بہنوں بھائیوں آج ہم سن کر انجان ہو جاتے ہیں، بائبل میں سے پڑھ کر انجان ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے لیے بھی میرے چیزوں مصیبتیں، تکلیفیں راہ میں پڑی ہیں، کھڑی ہیں، بلکہ اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی، اور تکلیف اور دکھ بڑھ جائیں گے۔ حاصل کلام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے میرے چیزوں، جس طرح ان لوگوں نے اپنا بدن استعمال اپنے خدا کے لیے استعمال کیا اور خدا کے کلام کا انکار نہیں کیا، میرے عزیز بہن بھائیوں، مسیح کے پیروکاروں، مسیح کے راہ پر چلنے والوں، اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنے والوں، کبھی بھی اپنے یسوع کا انکار نہ کریں، بلکہ اقرار کریں کہ یسوع زندہ ہے اور وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا میری شفاعت کرتا ہے۔ خدا نے اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی